بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ کربلا کی دھرتی پر یوں تو ظلم کے کئی پہاڑ توڑے گئے، لیکن ایک جرم ایسا تھا جس نے عرش الہی کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا جرم جہاں پیاس سے تڑپتے ہوئے 6 ماہ کے ایک معصوم بچے کو پانی کے بجائے زہریلا تیر مارا گیا، اور یہ ہولناک جرم کرنے والا کوئی اور نہیں، تاریخ کا سب سے بڑا صیاد حرملہ بن کاہل اسدی ملعون تھا۔ لیکن قدرت کا ترازو بڑا عادل ہے۔ جس حرملہ نے کربلا میں معصوم بچوں اور غازی عباس علیہ السلام پر تیر چلائے، جناب مختار سقفی نے اسے کوفہ کے چوراہے پر وہ سزا دی کہ وہ مرنے کے لیے تڑپتا رہا، لیکن اسے موت نہ آئی۔ آج کی اس تفصیلی دستاویزی ویڈیو میں ہم حرملہ کے اس بھیانک جرم اور اس کے لرزہ خیز انجام کی پوری داستان بیان کریں گے۔ حرملہ کون تھا؟ ناظرین، حرملہ بن کاہل کا تعلق بنی اسد قبیلے سے تھا اور وہ کوفہ کا رہنے والا تھا۔ وہ عرب کا معنی ہوا تیر انداز تھا، جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ اس کی کمان اتنی بھاری اور بڑی تھی کہ عام انسان اسے اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کے تیر 3 کونوں والے ہوتے تھے جو عام طور پر جنگی ہاتھیوں یا شیروں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ جب ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف لشکر تیار کیا تو حرملہ کو خاص طور پر اس کے نشانے کی وجہ سے فوج میں شامل کیا گیا۔ اس سنگ دل کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ صرف انعام و اکرام کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ کربلا کے 3 بڑے جرائم اور مظلوم کی بددعا۔ 10 محرم کی عصر کو حرملہ نے وہ جرم کیا جس پر رہتی دنیا تک لعنت کی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام تمام انصار کی شہادت کے بعد 6 ماہ کے ننھے علی اصغر علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھا کر میدان میں لائے، کیونکہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا اور اس کی زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ امام نے لشکر یزید سے فرمایا، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لشکر میں پھوٹ پڑنے لگی۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھ کر گھبراہٹ میں حرملہ کو دیکھا اور کہا، حرملہ، حسین علیہ السلام کی بات کاٹ دو، یعنی اس معاملے کو ختم کرو۔ اس بدبخت نے پانی دینے کے بجائے اپنی کمان پر وہی 3 بھال والا زہریلا تیر چڑھا کر نشانہ باندھا۔ تیر کمان سے چھوٹا اور معصوم علی اصغر علیہ السلام کی گردن کو چیرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ بچہ باپ کی گود میں ایک بار تڑپا، اس نے مسکرا کر دم توڑ دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا تھا، اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے، اس قوم پر اپنی رحمت کبھی نازل نہ کرنا۔ صرف یہی نہیں، حرملہ نے کربلا میں 2 اور بڑے جرائم کیے۔ جب غازی عباس علیہ السلام مشکیزہ لے کر آ رہے تھے تو غازی عباس علیہ السلام کی دائیں آنکھ میں تیر اسی حرملہ نے مارا تھا۔ اور عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام شدید زخمی حالت میں گھوڑے سے گر رہے تھے تو آپ کے سینے مبارک پر وہ زہریلا تیر بھی اسی حرملہ نے چلایا تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک صحابی منہال بن عمرو حج کے لیے گئے اور وہاں ان کی ملاقات امام زین العابدین علیہ السلام سے ہوئی۔ امام نے منہال سے کوفہ کے حالات پوچھے اور پھر تڑپ کر پوچھا، منہال، حرملہ بن کاہل کا کیا ہوا؟ منہال نے کہا، مولا، جب میں کوفے سے نکلا تو وہ زندہ اور چین سے رہ رہا تھا۔ یہ سن کر امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور رو کر یہ تاریخی بددعا دی، اے اللہ، حرملہ کو لوہے کی گرم سلاخوں کا مزہ چکھا،
اے اللہ اسے دنیا میں ہی آگ کی تپش اور لوہے کی سزا دے۔ امام کی یہ بد دعا عرش کو ہلا گئی اور قبولیت کا وقت قریب آ گیا۔ گرفتاری کا سنسنی خیز منظر۔ سن 66 ہجری میں جب جناب مختار سقفی نے کوفہ پر کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے منہال بن عمرو کو اپنے پاس بلایا۔ اسی دوران مخبروں نے خبر دی کہ حرملہ بن کاہل کوفہ کے ایک محلے میں چھپا ہوا ہے۔ جناب مختار خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ حرملہ نے جب دیکھا کہ مختار کا لشکر آ چکا ہے تو اس نے اپنی وہی کمان اٹھائی اور سپاہیوں پر تیر چلانے لگا، لیکن مختار کے جری جوانوں نے ڈھالوں کے پیچھے سے پیش قدمی کی اور حرملہ کو چاروں طرف سے جکڑ لیا۔ اس کی وہ کمان جس سے وہ فخر کرتا تھا توڑ دی گئی اور اسے لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ کے ایک بڑے چوراہے پر لایا گیا جہاں جناب مختار کا دربار لگا ہوا تھا۔ تڑپتا ہوا انجام، لوہے اور آگ کی سزا۔ جب حرملہ کو مختار سقفی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو مختار نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، الحمدللہ جس نے مجھے اس ملعون پر قابو دیا۔ مختار جانتے تھے کہ اس بدبخت نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ننھے بھائی کو تڑپایا تھا اور امام کی بد دعا مختار کے ذہن میں تھی۔ جناب مختار نے جلادوں کو بلایا اور حرملہ کے لیے وہ سزا مقرر کی جو ہو بہو امام کی بد دعا کے عین مطابق تھی۔ سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ حرملہ کے وہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں جس سے اس نے علی اصغر علیہ السلام اور غازی عباس علیہ السلام پر تیر چلائے تھے۔ جلادوں نے کلہاڑی سے اس کے ہاتھ قلم کیے، پھر اس کے دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے۔ حرملہ اپنے ہی ناپاک خون کے تالاب میں تڑپنے لگا۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا کہ لوہے کی بڑی میخوں اور چھروں کو آگ میں سرخ گرم کیا جائے اور ان دہکتی ہوئی گرم سلاخوں کو حرملہ کے جسم کے اعضاء پر رکھا جائے۔ وہ ملعون درد سے چیختا رہا، اس کا گوشت پگھلتا رہا، لیکن اسے موت نہیں آ رہی تھی، اور آخر میں جب وہ ادموا ہو چکا تھا تو مختار نے حکم دیا کہ لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر اس پر مٹی کا تیل ڈالا جائے اور اسے زندہ اس آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ منہال بن عمرو تاریخ میں گواہی دیتے ہیں کہ میں مختار کے پاس کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب حرملہ آگ کے شعلوں میں جل کر راکھ ہو گیا تو میں نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہا۔ مختار نے پوچھا، منہال تم نے اس وقت خدا کی پاکی کیوں بیان کی؟ تو میں نے انہیں مدینے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ بد دعا سنائی کہ کیسے اللہ نے امام کی ایک ایک بات کو مختار کے ہاتھوں پورا کر دکھایا۔ مختار یہ سن کر گھوڑے سے نیچے اترے، سجدہ شکر ادا کیا اور رو پڑے۔ ناظرین، حرملہ کا یہ انجام ہمیں بتاتا ہے کہ مظلوم خصوصاً معصوم بچوں کی آہ خالی نہیں جاتی۔ حرملہ دنیا میں بھی ذلیل ہو کر جل گیا اور آخرت کا ابدی عذاب اس کا منتظر ہے، لیکن شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا نام آج بھی دنیا بھر کے عزاداروں کے دلوں میں عقیدت کے ساتھ زندہ ہے، اور وہ باب الحوائج بن کر لاکھوں مایوس لوگوں کی جھولیاں بھرتے ہیں۔ اگر معصوم علی اصغر علیہ السلام کے قاتل کی اس عبرتناک انجام کی یہ دستاویزی ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں یا علی اصغر لکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی دستاویزی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔